اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطہرین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی بقیۃ اللہ المنتظر واصحابہ الذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. قال اللہ تبارک وتعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. سورہ بقرہ کی 185 آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. مومنین و مومنات، برادران و خواہران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلی گفتگو آپ نے رمضان المبارک کے فضائل اور رمضان مبارک کے نام اور دیگر اشیاء کے سلسلے میں گفتگو ہوئی. آج ہم اسی آیت کے ضمن میں کچھ احادیث کو عرض کریں گے. پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، پہلے آیت کا ترجمہ کر دوں کہ شہر رمضان یعنی رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن ہدایت ہے، اور ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور یہ بینات ہے، روشن اس میں نشانیاں ہیں عام لوگوں کے لیے، جس سے انسان ہدایت پائے گا اور انسان حق باطل میں اس کی جدائی کرے گا. بہرحال تو پیغمبر اسلام نے بالکل اسی طرح کی حدیث فرمائی. یہ تو قرآن کا قول تھا. آیہ مبارکہ سورہ بقرہ کی 185 ہے. رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں، انزل القرآن فی 23 من شہر رمضان. کہتے کہ قرآن جو نازل ہوا ہے 23ویں کی شب میں، جو شب قدر ہے. تو اس قرآن کی اہمیت اور رمضان المبارک کی فضیلت کے لحاظ سے کہ تمام صحیفے جو نازل ہوئے ہیں اسی مہینے میں نازل ہوئے ہیں، اس کو میں ابھی تفصیل سے عرض کرتا ہوں. لیکن قرآن کے بارے میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر میں 23ویں میں نازل ہوا ہے. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، ان شہر رمضان هو الشہر الذی انزل اللہ تعالی فیہ القرآن. آپ فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ جو رمضان المبارک ہے وہ وہی مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو نازل کیا ہے. وفیہ فرق بین الحق والباطل، اور اسی میں حق و باطل میں تفریق پیدا کی ہے، اسی لیے اس کا نام فرقان ہے. کما قال اللہ عز وجل، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ ہو گیا. اس کے بعد پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کتب سماویہ کے نزول کے سلسلے میں، نزلت صحف ابراہیم فی اول لیلۃ من شہر رمضان، یعنی مبارک مہینے میں جو رمضان کا پہلی جو رات ہے وہ حضرت ابراہیم کا صحیفہ شب اول میں نازل ہوا. نزلت صحف ابراہیم فی اول لیلۃ، یعنی اول شب میں جو پہلی رات ہے اس میں نازل ہوئی صحیفہ ابراہیمیہ. وانزلت التوراۃ لستۃ مضین من شہر رمضان، اور توریت جو ہے 6 رمضان المبارک کو نازل ہوا. وانزل الانجیل ل13 لیلۃ خلت من شہر رمضان، اور انجیل جو ہے وہ 13 رمضان المبارک کو نازل ہوا. وانزل الزبور ل18 خلون من شہر رمضان، اور یہ 18 رمضان کی جو رات تھی اس رات میں زبور ہوا. وانزل القرآن فی 23 من شہر رمضان، اور 23 کی رات میں قرآن نازل ہوا. یہ ہے نزول قرآن کے سلسلے میں. اور پھر رسول اسلام اس ماہ مبارک کی برکات کے بارے میں فرماتے ہیں، سمی رمضان لأنہ یرمض من الذنوب. کہتے ہیں کہ رمضان کا نام رمضان اس لیے رکھا گیا کہ اس مہینے میں گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. جو ماہ مبارک میں روزہ رکھتا ہے اور ایمان کے ساتھ قیام کرتا ہے اور اپنا حساب کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے تو تمام پچھلے اور اگلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ ان من تمسک فی شہر رمضان بستۃ خصال، جس کو ماہ مبارک رمضان مل گیا اس کو 6 خصلتیں ملتی ہیں، 6 صفات اللہ کی طرف سے ملتی ہیں. ان یحفظ دینہ، پہلی بات یہ ہے کہ اس کا دین محفوظ ہوتا ہے. ویصون نفسہ، اور وہ اپنے نفس کو محفوظ کرتا ہے
گناہوں سے، وَيَصِلَ رَحْمَهُ اور وہ صلہ رحم کرتا ہے، وَلَا يُؤْذِي جَارَهُ اور وہ اپنے پڑوسی کو ستاتا نہیں، وَيَرْعَى إِخْوَانَهُ اور اپنے دوستوں کا، اپنے بھائیوں کا خیال کرتا ہے، وَيَحْزُنُ لِسَانُهُ اور وہ اپنی زبان کو محفوظ کرتا ہے، یعنی وہ اپنی زبان سے کوئی بات کسی کو نہیں کہتا۔ اما الصیام فلا یعلم ثواب عاملہ الا اللہ اور اس روزے کا ثواب تو کوئی نہیں جانتا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ان حدیثوں کے ساتھ پہلے ایک واقعے کو عرض کر دوں جو بڑا اہم ہے ہمارے سامعین اور ناظرین کے لیے۔ جابر بن عبداللہ انصاری وہ یقول ان نبی رقی المنبر فلما رقی الدرجة الأولى قال آمین ثم رقی الثانیہ فقال آمین ثم رقی الثالثہ فقال آمین فقالوا یا رسول اللہ سمعناک تقول آمین 3 مرات قال لما رقیت الدرجة الأولى جاءني جبرائیل فقال شقی عبد ادرک رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له فقلت آمین ثم قال شقی عبد ادرک والديه او احدهما فلم يدخلا الجنہ فقلت آمین ثم قال شقی عبد ذکرت عنده ولم يصلي عليك فقلت آمین۔ یہ ایک واقعہ ہے جب مسجد نبوی میں پیغمبر اسلام ایک دن منبر کے اوپر آپ تشریف لے جا رہے تھے اور جیسے ہی آپ نے پہلے زینے کے اوپر قدم رکھا تو آپ نے آمین فرمایا، پھر جب انہوں نے دوسرے درجے پر قدم رکھا اور اس کے بعد پھر آپ نے آمین فرمایا، پھر تیسرے درجے پر جب پہنچے تو پھر انہوں نے آمین کہا۔ تو جو اصحاب و انصار مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے سب نے پوچھا یا رسول اللہ کبھی آپ تو اس طرح نہیں کرتے تھے، لیکن آج یہ ایک نیا واقعہ ہوا ہے آپ سے کہ آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا ہے، جب آپ پہلے زینے پر گئے تب تو آمین کہا، جب دوسرے زینے پر گئے تب آمین کہا، تیسرے پر کہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جیسے ہی ہم نے پہلے ممبر کے پہلے زینے پہ قدم رکھا جبریل اسی وقت آ گئے اور کہا کہ بدبخت ترین انسان وہ ہے بندہ جو رمضان المبارک کو پالے اور اپنے گناہوں کو نہ بخشوائے تو وہ انسان شقی ہوگا۔ تو میں نے آمین کہا، یعنی اگر وہ بخشا نہ جائے۔ تو پھر جناب رسول خدا نے فرمایا کہ جب میں دوسرے زینے پر پیر رکھا اور اوپر چڑھا تو جبریل نے کہا کہ اے پیغمبر اسلام اگر کسی نے اپنے والدین کو پا لیا اور اس نے ان کی خدمت نہیں کی تو وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا اور وہ بدبخت ترین انسان ہے۔ تو میں نے آمین کہا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جس وقت میں اے پیغمبر، یعنی جبریل کہہ رہے ہیں کہ اے پیغمبر جس وقت کسی بزم میں آپ کا نام لیا جائے اور آپ کے اوپر اور آپ کی آل کے اوپر صلوات نہ بھیجی جائے وہ بدبخت ترین انسان ہوتے ہیں۔ تو میں نے آمین کہا۔ تو گویا میں اس حدیث سے استفادہ کرتے ہوئے تینوں چیزوں کی طرف تاکید کرتا ہوں اور آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی ایسا موقع ہو کہ رمضان المبارک آئے تو آپ اپنی گناہوں کو بخشوائیں، یعنی اس مہینے میں عبادت کریں، معنویات کی طرف جائیں، صلہ رحم کریں، دوستوں کا خیال کریں جو کہ پیغمبر کے خطبے میں آیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح جس وقت ماہ مبارک ختم ہو جائے تو والدین ہیں ان کی خدمت کریں اور اسی طرح نام پیغمبر آئے تو صلوات بھیجیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ہم لوگ اس فرامین سے استفادہ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔